السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اسلام کیسا تھا، ان کو اسلام سے محبت کیسی تھی، اسلام کی خاطر ان کی تکالیف اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جاؤ یا زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کر دیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا ان کو تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد رہتا تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہوتی ہے کہ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ پر کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک معبود کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا پھر یہ صلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے ہوئے دن ہیں جہاد میں گزاروں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل گئے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کر دی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کرنے کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری میں دمشق میں ان کا وصال ہوا۔ تو دوستو، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ کیسے انہوں نے دین کی خاطر تکالیف برداشت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی کہ وصال کے بعد بھی ان کو خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آتے۔ تو دوستو، ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے ایسی محبت ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں قربانیاں دینی پڑیں گی، مال کی، جان کی، نفس کی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔